وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس صبری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا، احسان فرمایا کہ ہمیں زندگی میں برکت دی اور وہ دن بھی عطا کرے کہ ہم نے شعبان کے مہینے کو پایا اور شب برات میں عبادتیں کی، اور عنقریب رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے. یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں پر بہت بڑا انعام ہے. رمضان کے روزوں کو اللہ نے فرض کر کے امت پر احسان فرمایا. ویسے دنیا کی ساری امتیں روزے رکھا کرتی تھی، لیکن اللہ نے خاص طور سے رمضان کے مہینے کو اس امت کے روزے رکھنے کا گویا کہ اس کو ذریعہ بنایا، اور اس مبارک مہینے میں روزوں کو فرض فرما کر اللہ اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں. روزے کا جو مقصد ہے، بنیادی مقصد، روزہ فرض ہے اپنی جگہ پر، روزہ عبادت ہے اپنی جگہ پر، لیکن روزہ جو بندے اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں اور جو بندے اللہ والے بننا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے رمضان کا مہینہ بہترین ذریعہ ہے. اس لیے کہ بندہ اللہ کا ولی کب بنتا؟ جب اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو، اپنی ساری خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دے. رمضان کے مہینے میں بندوں کو پریکٹس کرائی جا رہی، رمضان کے مہینے میں تربیت دی جا رہی کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھ کر تم اپنے نفس کے خلاف کام کرو، اپنے نفس کو کچلو، اپنی خواہشات کو مٹاؤ، خواہشات کو دباؤ روزے کے ذریعے سے. اور جب بندہ روزہ رکھ کر اپنی ساری خواہشات کو مٹاتا، اور خواہشات میں اصل جو چیز ہے وہ ہے آدمی کی بھوک اور پیاس. جتنا زیادہ آدمی کھائے گا خواہشات اتنی بڑھتی ہے آدمی کی، جتنا اچھا کھائے گا اتنا زیادہ نفس آدمی کا موٹا ہوتا ہے. تو رمضان میں بندہ روزہ رکھ کر قربانی دیتا ہے، کھانے پینے کے اوقات کو بدلتا ہے، کھانے پینے میں کچھ کمی کرتا ہے، تو اس سے بندے کا نفس دبلا ہوتا ہے، نفس پر کنٹرول اور قابو کرنے کا گویا کہ عادت بن جاتی ہے بندے کو. اس لیے دیکھنا رمضان کے بعد کچھ دنوں تک بندہ برائیوں سے بہت بچتا، لیکن جیسے دھیرے دھیرے رمضان کے بعد اپنی معمول کی زندگی پہ آ جائے تو پھر گناہ صادر ہونا شروع ہو جائے. رمضان میں کتنا بھی بڑا گناہ گار تو ہوگا، رمضان سے پہلے ساری برائیوں سے توبہ کر کے رمضان میں روزے رکھتا. شراب پینے والا شراب چھوڑ دیتا، جوا کھیلنے والا جوا چھوڑ دیتا، اور روزے کی حالت میں ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بندہ بچانے کی پوری کوشش کرتا. تو غرض رمضان کا مہینہ اللہ سے قریب کرنے کے لیے ہم کو دیا گیا ہے، اور قربت کا بہترین ذریعہ روزہ ہے. روزے میں بندے کو جتنی قربت ہوتی ہے اللہ سے بہت کم اور دوسری عبادتوں میں ہوتی ہے. اس لیے کہ بھوکا پیاسا رہنا اللہ کی صفت ہے. بندہ ایک اللہ کی صفت کو اپنے اندر اختیار کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر کھانے پینے کو چھوڑ رہا ہے، تو پھر اس کی کیفیات اور اثرات بھی ضرور بندے پر مرتب ہوتے ہیں. وہ کیفیت کیا ہے؟ اصل جو کیفیت روزے کے ذریعے پیدا ہوتی، بندے کے اندر خدا کے ذات عالی کا استحضار آ جاتا. یعنی اللہ تعالیٰ جو عبادات کے ذریعے سے اور ذکر و اذکار کے ذریعے سے، اصلاحی مجلسوں کے ذریعے سے یہ جو چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر صفت احسان آ جائے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا، اللہ ہر وقت حاضر ہے. اور ہم لوگ جو ذکر کی مجلس میں، ذکر کے درمیان میں اللہ حاضری کا ہم ورد کرتے ہیں کہ اللہ حاضر ہے، یہ زبانی ورد ہے ہمارا، لیکن روزے کے ذریعے سے حقیقت میں دل و دماغ کے اوپر یہ بات چھا جاتی ہے کہ اللہ ہر جگہ حاضر ہے. یہی وجہ ہے کہ بندہ روزے کی حالت میں گناہ نہیں کرتا، روزے کی حالت میں برائیوں سے بچتا. بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی سخت گرمی کا زمانہ ہو، شدید پیاس لگی ہو، ٹھنڈا پانی موجود ہے، شربت موجود ہے، کھانے کی ہوا قسم کی چیزیں موجود ہیں، بھوک کا تقاضا ہے شدید، اور لمبے روزے جا رہے ہیں،
لیکن پھر بھی کوئی گناہگار سے گناہگار بندہ بھی ہو ہرگز بھی بند کمرے میں بیٹھ کر بھی کوئی چیز کھاتا نہیں اور ایک گھونٹ پانی کا پیتا بھی نہیں. بند کمرہ ہے، دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، پردے ہیں اور کہیں پر کوئی سوراخ نہیں ہے. اگر کوئی سمجھائے تو اندر سے ضمیر پکار کے کہتا ہے کہ کوئی نہ دیکھے تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا. کوئی نہ دیکھے تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا. ذکر کے ذریعے سے بھی یہی محنت کرائی جا رہی ہے. ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ کی ذات عالی کا استحضار بندے کو نصیب ہوتا ہے. ہمیشہ اللہ دل و دماغ پر چھا جاتے ہیں، ذہن میں اللہ کا تصور بیٹھ جاتا ہے، پھر بندے کے لیے آسان ہو جاتا. الغرض رمضان کا مہینہ بھی تربیت کا مہینہ ہے، اس لیے اپنے آپ کی تربیت کی فکر کرنا ہے. جب تک ہم فکر نہیں کریں گے ہماری تربیت نہیں ہوگی. رمضان کے روزوں کا پورا اہتمام ہو، رمضان میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو، رمضان میں تراویح کا اہتمام ہو، رمضان میں ہر برائی سے، بدعملی سے، مشتبہ چیزوں سے، مشکوک چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا تھا. کیوں فرض کیا؟ اس لیے فرض کیا تاکہ تم روزے رکھ کر متقی بن جاؤ. اور ساری عبادتوں کا خلاصہ یہ اللہ اپنے بندوں کو متقی بنانا چاہتے ہیں. تقویٰ بندے کے اندر آ جائے. تقویٰ اللہ کے ڈر کو بھی کہتے ہیں، اللہ کی خشیت کو بھی کہتے ہیں، تقویٰ برائیوں سے بچنے کو بھی کہتے ہیں. اس لیے ایک صحابی رسول نے ایک دوسرے صحابی سے غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی سے سوال کیا تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے مثال دے کے فرمایا ایک کاٹیوں والا راستہ ہے، بالکل باریک راستہ ہے، دونوں طرف کاٹیوں کے جھاڑ ہے اور بندے کو وہاں سے گزرنا ہے اور کپڑے پہنا ہوا ہے تو اپنے کپڑوں کو، اپنے بدن کو جیسے خاردار جھاڑیوں سے، کانٹے والے جھاڑیوں سے بچا کے لے کے چلتا ہے، ایسے ہی دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے برائیوں، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کے لے کے چلے جانا، گناہوں سے بچا کے لے کے جانا، یہ ہے تقویٰ. اور بندہ روزہ رکھ کر جب اس کے اندر استحضاء آ جاتا اللہ کے ذات عالی کا، اللہ مجھے دیکھ رہے، تو بندے کے لیے نیکیوں کا کرنا آسان ہو جاتا ہے اور گناہوں کو چھوڑنا بھی آسان ہو جاتا. الغرض رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بہت ہی بابرکت ہے، ہماری تربیت کا مہینہ ہے، ہمارے نفس کی اصلاح کا مہینہ ہے. اس لیے رمضان میں اپنی تربیت کی فکر کریں. اب رمضان میں خوب کثرت سے اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے. بہت طویل حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے فضائل کو، روزوں کی اہمیت کو، روز افطاری کی اہمیت کو، سحری کی فضیلت کو بیان فرمایا. وہیں پر فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 4 چیزوں کو ضروری قرار دیا. 4 چیزوں کا اہتمام تمہارے لیے، حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرما رہے 4 چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے. 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں تو تمہیں کرنا ہی ہے، ان سے تمہیں فرار نہیں ہے، ان سے تم بچ نہیں سکتے، وہ تمہاری لازم ہے. 2 چیزیں جس کے بارے میں فرمایا کہ تم اللہ کی رضا کے لیے اس کی کثرت کرو. ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا لا الہ الا اللہ کی تسبیح درمیان میں محمد رسول اللہ پڑھ لینا چاہیے، اس کی تسبیح. اور دوسرے فرمایا کثرت سے استغفار. رمضان میں 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے کرنا، ایک کلمہ طیبہ کا ذکر اور استغفار بہت کثرت سے کرنا. اور دوسری 2 چیزیں جن کے بغیر تمہیں چارہ کار نہیں ہے. فرمایا 2 چیزوں میں سے ایک چیز اللہ سے مانگنا ہے، وہ ہے جنت، دوسرے اللہ سے جہنم سے پناہ چاہنا ہے. بندہ جب تک اللہ سے مانگے گا نہیں کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے. تو رمضان میں کلمہ طیبہ کا ورد، استغفار کی کثرت اور 2 دعائیں خوب مانگنا، اللہ سے خوب مانگنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. اور خاص طور سے جو دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے اس موقع پر جہنم سے پناہ چاہنا اور جنت میں داخلے کی اللہ سے تمنا کرنا اور دعا مانگنا. اور اس کے ساتھ ساتھ محنت کی کوشش بھی کرنا ہے. انشاءاللہ رمضان میں خوب محنت کریں گے، کوشش کریں گے اور اپنے دل کو بنانے کی فکر کریں گے، اپنے نفس کو اچھا کرنے کی فکر کریں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ میں نفس پر کنٹرول ہو جائے گا اور دل کی اصلاح ہوگی. اندرونی بیماریاں اور برائیاں بہت آسانی سے ختم ہوتے ہیں. اللہ کرے یہ رمضان کا مہینہ ہم سب کی زندگیوں کے بدلنے میں اور ہم سب کی تربیت میں بہترین ذریعہ بن جائے. اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی اور اپنے آپ کو بنانے کی اور خاص طور سے اپنے ایمان اور اعمال کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ رمضان کے مہینے میں مستقل عبادات پہ لگے رہتے ہیں، پھر دن میں روزہ، رات میں تراویح، تو رمضان کا 1 مہینہ ذکر کی مجلس بند رہے گی. پھر انشاءاللہ رمضان کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوگا اور پابندی کے ساتھ چلے گا. اب یہ گویا شعبان کے مہینے کا آخری جمعہ ہے اور یہ آخری گویا کہ ذکر کی مجلس ہے رمضان سے پہلے کی.
اس لیے ذکر پوری کثرت جو ہے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف وابستہ کرتے ہوئے، دل دماغ کو اللہ کی طرف پورے متوجہ کرتے ہوئے ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ 12 تسبیحات پڑھی جاتی ہے۔ پہلی تسبیح لا الہ الا اللہ، جس کے ذریعے لا الہ کے ذریعے سے اپنی گردن کو گھمانا ہے، سیدھی جانب اپنے سر کو گھما کے سیدھی جانب لے جانا ہے، پھر الا اللہ کی ضرب دل پہ لگانا ہے۔ یہ 200 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر درود پاک پڑھا جائے گا، پھر اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی کا ورد ہوگا 3 مرتبہ، پھر 400 مرتبہ الا اللہ کی ضرب لگائیں گے اپنے دل کے اوپر، تاکہ اللہ ہمارے دل کے اندر اتر جائے، اللہ کی محبت، اللہ کی ذات عالی کا استحضار دل و دماغ پہ چڑھ جائے۔ اس کے بعد پھر درود پاک، پھر وہ 3 تسبیحات ہوں گے، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، اس کے بعد اللہ اللہ، یہ 2 لفظ ملا کے 600 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر وہی حسب معمول درود پاک اور تسبیح، اس کے بعد پھر آخری تسبیح اللہ پورے اطمینان کے ساتھ 100 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگیں گے۔ قبولیت دعا کا موقع ہوتا ہے، اللہ اس موقع پر دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیجیے اور اپنے دل میں توجہ ڈالیے پوری، اور یہ محسوس کیجئے کہ اللہ کی رحمتیں میرے دل میں اتر رہی ہے اور میرے دل سے گناہ زائل ہو رہے ہیں، گناہوں کی اندھیری دور ہو رہی ہے، اور اس کے بعد میرا دل پکار کے کہہ رہا اللہ اللہ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، جزا اللہ عنا محمد عما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، فاعف عنا یا کریم، فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک العفو والمعافاة فی الدنیا والآخرہ، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے الہ العالمین، کرم کا، رحم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ، ہم آپ کے گناہ گار بندے ہیں، اے اللہ یہ مبارک موقع ہے شعبان کا، اے اللہ آخری جمعہ، اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما دیجیے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ عفو درگزر کے قلم پھیر دیجیے، اے اللہ عفو درگزر کے قلم پھیر دیجیے، ہمارے نام اعمال سے گناہوں کو مٹا دیجیے، اے اللہ ہمارے دلوں کی سیاہی کو دور کر دیجیے، اے اللہ ہم سراپا گندے ہیں لیکن اے اللہ آپ ہی کے بندے ہیں، اے اللہ سراپا گندے ہیں لیکن آپ ہی کے بندے ہیں، اے اللہ سراپا گندے ہیں لیکن آپ ہی کے بندے ہیں، اے اللہ لاکھ گناہ گار صحیح لیکن اے اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، کس کے در پہ جائیں مولا؟ اے اللہ ان گناہوں کے بوجھ کو لیے ہوئے کس کے در پہ جائیں مولا؟ ایک ہی در ہے جہاں پہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اے اللہ ایک ہی در ہے جہاں پہ پکارنے پر اے اللہ آواز آتی ہے، اے اللہ ایک ہی در ہے جہاں پہ گناہ گاروں کی بخشش ہوتی ہے، اے اللہ وہ آپ ہی کا در ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں پر عفو درگزر کا قلم پھیر دیجئے، معافی کا اعلان کر دیجئے، اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے، اے اللہ رمضان کا چاند اس حال میں دیکھیں کہ اے اللہ ہمارے ذمہ کوئی گناہ باقی نہ رہے، اے اللہ زندگی میں کتنے رمضان آئے اور چلے گئے، اسی حالت پہ اللہ گناہ گاری کی حالت میں رمضان کو دیکھتے رہے، اے اللہ کم سے کم ان سال رحم فرما دیجئے نا، اے اللہ کرم فرما دیجئے نا، اے اللہ کرم فرما دیجئے نا، اے اللہ رمضان کے چاند کے آنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمارے نام عمل سے گناہوں کو مٹا دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں کے سے گناہوں کی گندگی کو دور کر دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اللہ پاک کر دیجئے، اے اللہ پاکیزہ دل و دماغ کے ساتھ، پاکیزہ نگاہوں کے ساتھ رمضان کا استقبال کر سکے، پاکیزہ نگاہوں کے ساتھ رمضان کا چاند دیکھ سکے، اے اللہ کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے،
اے اللہ ہمارے ذکر کے حلقے کو قبول فرمائیے، ذکر کی مجلس کو قبول فرمائیے، اے اللہ ذکر کا مقصد نصیب فرمائیے، ذکر کی حلاوت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ یہ کوششیں، یہ کاوشیں آپ کے نیک بندوں میں شامل ہونے کی ہے، اے اللہ آپ کے محبوب بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اے مولا کریم کرم کا، رحم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے اللہ ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرما لیجیے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ اے اللہ کریم ہم پر بھی محبت بھری نگاہ ڈال دیجیے، اے اللہ ہم پر بھی محبت بھری نگاہ ڈال دیجیے، رحم و کرم کی نگاہ ڈال دیجیے۔ اے اللہ کریم، اے اللہ کریم جب آپ نے نگاہ رحمت ڈالی حضرت ابو سفیان پر، اے اللہ جو اسلام کے دشمن تھے، اے اللہ آپ نے محبت بھری نگاہ ڈالی، ان کو تائب بنا کر میں اللہ اسلام میں داخل فرما کر صحابیت کے درجے کو پہنچا دیا۔ اے اللہ جب آپ محبت بھری نگاہ ڈالنے پہ آئے، وہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ جس نے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کے کچا چبایا تھا، ان کے ہونٹ اور ناک اور کان کاٹ کے اپنے گلے کا ہار بنایا تھا، اللہ آپ معاف کرنے پہ آئے تو ان کو تائب بنا کر معاف فرمایا اور اللہ صحابیت کے درجے کو پہنچا دیا۔ اللہ جب آپ معاف کرنے پہ آئے، وہ وحشی جو تاک لگا کر بیٹھا اور قسم کھایا تھا کہ میرے حمزہ کو شہید کروں گا، اللہ آپ کے سینے پہ اس نے اللہ تیر کو پیوست کر دیا تھا۔ اے اللہ اب آپ جب آپ محبت بھری نگاہ ڈالے تو اللہ حضرت وحشی کو تائب بنا کر اے اللہ ان کو ایمان کے اللہ ایمان سے مشرف فرمایا اور صحابیت کے درجے کو پہنچا دیا۔ اے مولا کریم جب آپ نے محبت بھری نگاہ حضرت بشر حافی پر ڈالی جو اللہ ہمیشہ کے صدا کے اللہ شرابی تھے، 24 گھنٹے نشے کی حالت میں دھت رہا کرتے تھے، اللہ بڑے گھر کے تھے، رئیس زادے تھے، زندگی کا کوئی لمحہ بھی بغیر شراب کے نہیں گزرا۔ اے مولا کریم نشے پر نشہ کرنے والا، جام پہ جام چڑھانے والا، اے اللہ جب آپ نے محبت بھری نگاہ ڈالی تو اللہ بشر حافی جیسے عادی شرابی کو معاف کر کے تائب بنا کر ولایت کے درجے کو پہنچا دیا، اپنے اولیاء میں شامل فرما لیا۔ اے اللہ جب آپ محبت بھری نگاہ ڈالنے پہ آئے، حضرت فضیل ابن عیاض جیسے ڈاکوؤں کے سردار پر نگاہ ڈالی، ان کو تائب بنا کر حلقہ ولایت میں داخل فرما لیا۔ اے اللہ ہم بھی آپ کے بندے ہیں، آپ کے محبوب نبی کے امتی ہیں، اے اللہ آپ کے گھر میں آپ کے در پہ بیٹھے ہیں، ذکر کی مجلس کر کے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہمارے اوپر بھی ایک محبت بھری نگاہ ڈال دیجیے، اے اللہ ہمارے اوپر بھی ایک محبت بھری نگاہ ڈال دیجیے، اے اللہ ہمیں بھی تائب بنا کر اپنے اولیاء میں شامل فرما لیجیے، اے اللہ ہمیں بھی تائب بنا کر اپنے ولیوں میں شامل فرما لیجیے، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ کریم ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائیے، اعمال صالحہ کا شوق پیدا فرمائیے، آپ کے ذات عالی کا استحضار نصیب فرمائیے، آپ کے ذات عالی کا یقین نصیب فرمائیے۔ اے مولا کریم رمضان کے اللہ مبارک مہینے کا صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائیے، اس مبارک مہینے کو ہماری زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ زندگی میں کسی کے 40 رمضان گزرے، کسی کے 20 رمضان گزرے، کسی کے 50 رمضان گزر گئے، لیکن اے اللہ زندگی جہاں تھی وہی ہے، ایمان جس سطح پہ تھا اسی سطح پہ ہے، اعمال کے اندر بھی کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ اے مولا اے اللہ اس رمضان کو ہمارے ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ بنائیے، اس رمضان کو ہمارے عمل کی اصلاح کا ذریعہ بنائیے، اس رمضان کو ہمارے دلوں کی اصلاح کا ذریعہ بنائیے، اس رمضان کو اے اللہ اپنے قریبی بندے بننے کا ذریعہ بنائیے، اس رمضان کو اے اللہ ہم سب کو روزے رکھ کر آپ کے محبوب بندوں میں شامل ہونے کا ذریعہ بنا دیجیے۔ رمضان کے اندر ہمت اور حوصلہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ گرما کے روزے ہیں، بڑے شدید گرمی ہے، اے مولا حالات بھی خراب چل رہے ہیں، اے اللہ ان حالات میں رمضان قریب آ چکا ہے، ہم سب کو ہمت اور حوصلہ نصیب فرمائیے، پورے رمضان کے روزوں کی توفیق عطا فرمائیے۔ جسے آپ توفیق دے دیں اسے کوئی طاقت نہیں روک سکتی، جسے آپ توفیق دے دیں گرمی سردی آڑ نہیں آ سکتی۔ اے اللہ اگر اے اللہ آپ توفیق نہ دیں تو معمولی بہانے سے بھی روزے چھوٹ جاتے ہیں۔ اے اللہ رمضان کے پورے روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، راتوں میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے تراویح میں قرآن پاک پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائیے۔
قرآن پاک کی تلاوت کا شوق اور جذبہ عطا فرمائیے۔ رمضان قرآن کے نزول کا مہینہ، رمضان میں اللہ کا قرآن پاک کو خاص نسبت ہے، ہم سب کو بھی قرآن سے نسبت نصیب فرمائیے، قرآن کی تلاوت کا شوق پیدا فرمائیے۔ اے مولا کریم، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اللہ یہ آپ کے بندے کیسی کیسی پریشانیوں سے نکل کے اللہ آپ کے در پہ آ کے بیٹھے، کس کے گھر کے کیا حالات ہیں، کس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے آپ خوب جانتے ہیں۔ جتنے بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ کوئی معاشی تنگی سے پریشان ہے، اے اللہ کوئی کاروبار نہ چلنے سے پریشان ہے، اے اللہ کوئی بچوں کی بیماریوں سے پریشان ہے، کوئی اپنے گھر کے بڑوں کی بیماریوں سے پریشان ہے، اے اللہ کوئی بچوں کی شرارتوں اور نافرمانیوں سے پریشان ہے، اے اللہ جو جس لائن کی پریشانی میں مبتلا ہے اللہ اس کو اس پریشانی کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ اب تو رحم کر دیجیے مولا، کرم کر دیجیے مولا، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم میں جتنے بیمار ہیں، ہمارے افراد خاندان میں، رشتہ داروں میں، ہماری بستی میں، اور اے اللہ پوری امت میں جتنے بھی بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ خاص طور سے اللہ کرونا بیماری میں، وبا میں جتنے بھی لوگ مبتلا ہیں مولا سب کو شفا عطا فرما دیجیے، سب کو صحت و سلامتی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ بڑی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں، اے اللہ جنازے پہ جنازے اٹھ رہے ہیں مولا، مولا جنازوں پہ جنازے اٹھ رہے، اے اللہ بچے بھی مر رہے، جوان بھی مر رہے، بوڑھے بھی مر رہے، اے اللہ ان کے گھروں پر کیا گزر رہی ہوگی، جن کے گھروں میں ان کے معصوم بچے آپ کو پیارے ہوگے، اللہ ان گھروں پر کیا گزرتی ہوگی جن کی نگاہوں کے بوڑھے ماں باپ کی نگاہوں کے سامنے نوجوانوں کو موت اپنا لقمہ بنا رہی ہے۔ اے اللہ ان نوجوانوں کا کیا ہوگا جن کے اللہ سروں سے ماں باپ کا سایہ اٹھتا جا رہا ہے۔ اے اللہ کرم فرما دیجئے، اس وبا کو ختم فرما دیجئے نا مولا۔ مولا موت تو بڑا خیر، کبھی بھی مرنا ہے، لیکن مولا وبائی امراض سے بچا لیجئے، وبائی امراض کی موت سے بچا لیجئے، اے اللہ ایسی موت سے بچا لیجئے، اے اللہ جس میں کفن دفن بھی نہ ملے، ایسی موت سے بچا لیجئے مولا، مرنے کے بعد غسل کی نوبت بھی نہ آئے، ایسی موت سے بچا لیجئے مولا، جنازے میں لوگ بھی شریک نہ ہو سکے، ہمارے اپنے بھی ہمارا دیدار نہ کر سکے، ہمارے اپنے بھی نماز نہ پڑھ سکے، ہماری ایسی موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ مسجد میں موت نصیب فرمائیے، اے اللہ حرمین میں موت نصیب فرمائیے، مدینہ پاک میں موت نصیب فرمائیے، سجدے کی حالت میں موت نصیب فرمائیے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے موت نصیب فرمائیے، زبان پر کلمہ جاری ہو، آپ کا ذکر کرتے ہوئے موت نصیب فرمائیے۔ اے مولا کریم جب بھی ہمارا وقت ہے اے اللہ حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائیے۔ اے مولا کریم، اے اللہ کریم، ہم میں جتنے بھی مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے بندے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے مولا، کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کس کے سامنے اپنے گھر کے حالات رکھے۔ اے اللہ بندہ قرضہ مجبوری میں لیتا ہے، اے اللہ مجبوری میں قرضہ لیتا ہے، اے مولا ایک امید پہ قرضہ لیتا ہے کہ ادا کر دوں گا، اللہ اسباب بنائیں گے۔ اے مولا سالوں سال گزرتے چلے جا رہے، کوئی اسباب نہیں بن رہے مولا ان بندوں کے لیے۔ اے اللہ جتنے بھی مقروض ہیں ان کے لیے اسباب پیدا کر دیجئے، قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں بنا دیجئے، اے اللہ قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں آج کے بعد زندگی میں کبھی کسی کا مقروض مت بنائیے، اے اللہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا مت بنائیے۔ اے اللہ دنیا کی دولت بھی اتنی دے دیجئے کہ اللہ دنیا سے بے نیاز ہو جائے۔ اے اللہ بس آپ اپنا فقیر بنا کے رکھیے، اپنے در کا بھکاری بنا کے رکھیے، اپنا محتاج بنا کے رکھیے، بندوں کا محتاج بننے مت دیجئے، بندوں کا محتاج بننے مت دیجئے۔ اے اللہ بندوں سے مانگنے میں بڑی رسوائی ہوتی ہے، اے اللہ بندوں کے سامنے اپنی ضروریات زندگی رکھنے میں رسوائی ہوتی ہے۔ اے اللہ ایسی رسوائیوں سے موت تک حفاظت فرمائیے، ایسی رسوائیوں سے موت تک حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ یہ کرونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے کتنے لوگ پریشان ہیں، معاشی تنگی میں مبتلا ہے، اے اللہ کسی کے سامنے اپنی حاجتیں رکھ نہیں سکتے، اے اللہ آپ کے علاوہ کس کے سامنے اپنی حاجتیں رکھیں، ہم سب کی ضروری حاجتوں کو پورا فرمائیے، اپنے خزانے غیب سے اللہ تکفل فرمائیے، اللہ ہم سب کو برکت والی حلال روزی نصیب فرمائیے، حرام سے حفاظت فرمائیے، اللہ معاشی تنگی سے بچا لیجئے۔ آپ کے حبیب نے فرمایا تھا معاشی تنگی بندے کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، اے اللہ اسی نوبت ہمارے اوپر مت لائیے، یقیناً ہمارے گناہوں کی سزا ہوگی وہ، لیکن اللہ آپ سے معافی چاہتے ہیں، معاف فرما دیجئے نا، اللہ معاف فرما دیجئے نا۔ اے اللہ ہر برے حالات سے بچا لیجئے، فاقہ کشی سے بچا لیجئے، ہمارے بچوں کے بھوک سے بلکنے سے بچا لیجئے،
ہمارے گھر کے بوڑھوں کی بیماریوں میں ان کی دوا داروں سے محتاج ہونے سے بچا لیجئے اے اللہ، دواؤں کے پیسے بھی نہ ہو ایسے حالات سے بچا لیجئے اے اللہ کریم، کرم کا رحم کا عافیت کا معاملہ فرمائیے اے مولا، اے اللہ ہم میں سے جو لوگ بھی ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں مہلک بیماریوں میں مبتلا ہے، شوگر کی بیماری میں ہے، بلڈ پریشر کی بیماری میں ہے، ہارٹ کی بیماری میں مبتلا ہے، اے اللہ گھٹنوں کے عارضے میں، کمر کے درد میں مبتلا ہے، اے اللہ کوئی گردوں کی پتھری میں مبتلا ہے، اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے اے اللہ بیماری بھی آپ کی ایک نعمت ہے، بیماریوں سے گناہ دھلتے ہیں، بیماریوں سے اجر ملتا ہے، لیکن اللہ ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہے مولا، آزمائش مت کیجیے، امتحان مت لیجیے، سب بیماریوں سے شفا دے دیجیے اے اللہ، ہر بیماری سے موت تک حفاظت فرمائیے اے اللہ، یہ بیماریاں آدمی کو توڑ دیتی ہے اے اللہ، یہ بیماریاں آدمی کو کنگال بنا دیتی ہے اے اللہ کریم، اے اللہ کریم بیماریوں سے شفا دے دیجیے، موت تک ہر بیماری سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے اے اللہ ہمیں جس کے والدین یا رشتہ دار دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرمائیے، ان کے درجات کو بلند فرمائیے، جن کے ماں باپ دونوں حیات ہے یا ان میں سے کوئی ایک حیات ہے ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، ان کے سائے کو ہمارے سروں پر تادیر قائم دائم فرمائیے اے اللہ، میرے والد محترم کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے اے اللہ، ان کی تکلیفوں کو، کمزوری کو دور فرمائیے، حضرت قائد جمعیت حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، جتنے بھی اکابر علماء بزرگان دین اور ہمارے اپنے بڑے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے اے اللہ، آپ کے اللہ اور آپ کے حبیب کے منشا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ، حرمین شریفین کے دروازے کھول دیجئے، ہم میں سے ہر ایک کو زندگی میں بار بار اپنے در پہ حاضری کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ، حج اور عمرے کو مہنگا مت ہونے دیجئے مولا، اے اللہ مہنگا مت ہونے دیجئے، ہماری استطاعت سے باہر مت ہونے دیجئے مولا، حج و عمرے کے دروازے کھول دیجئے، ہمیں سے ہر ایک کو زندگی میں بار بار حج و عمرے کی توفیق نصیب فرمائیے، اپنے در پہ حاضری کی توفیق دے دیجئے، نبی کے روزے پر حاضری کی توفیق دے دیجئے، نبی کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سلام پیش کرنے کی سعادت زندگی میں بار بار مقدر فرمائیے اے اللہ، ہم سب کو اپنی زندگی میں بار بار نبی جی کی زیارت نصیب فرمائیے اے اللہ، نگاہیں ترستی ہے، دل تڑپتا ہے مولا، ہم گناہگار بندوں کو اپنے محبوب کی زیارت کرا دیجئے نا اے اللہ، آپ کیسے کیسے لوگوں کو اپنے حبیب کی زیارت کرا دیے اللہ، ہم تو آپ کے گھر میں بیٹھے ذکر کی مجلس قائم کریں، آپ کو یاد کریں، اس ذکر کی برکت سے مولا اپنے حبیب کی زیارت کرا دیجئے اے اللہ، ہمیں بھی، ہماری گھر کی عورتوں کو، ہمارے گھر کے بچوں کو، سب کو اے اللہ نبی جی کا دیکھنا مقدر فرمائیے، نبی کی زیارت نصیب فرمائیے اے اللہ، نبی کے رخسار مبارک کی زیارت کرا دیجئے، نبی کے حلیے مبارک کی زیارت کرا دیجئے، یہ آنکھیں اس قابل نہیں ہیں لیکن اللہ اگر آپ دکھا دے تو ہماری بگڑی بن جائے گی، ہمارے مقدر سنور جائیں گے اے مولا، ہمیں بار بار نبی جی کو دیکھنا مقدر فرمائیے اے اللہ، کل میدان حشر میں نبی کے ہاتھ جام کوثر مقدر فرما دیجئے، جام کوثر مقدر فرما دیجئے، اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائیے اے اللہ اپنی محبتوں کا حقدار بنا دیجئے، بلا حساب کتاب جنت میں داخلے کو مقدر فرمائیے اے اللہ، اگر آپ حساب لیں تو ایک گھٹ پانی کا بھی حساب نہیں دے سکتے اے اللہ، ایک لقمے غذا کا بھی حساب نہیں دے سکتے، ایک سوکھی روٹی کے ٹکڑے کا بھی حساب نہیں دے سکتے اے اللہ، ہم سے حساب مت لیجئے، ہم سے حساب مت لیجئے، بلا حساب کتاب جنت میں داخلے کو مقدر فرمائیے، بلا حساب کتاب جنت میں داخلے کو مقدر فرمائیے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے اے اللہ، ہم سب کو دین کی دعوت کی محنتوں کے لیے قبول فرما لیجئے، دین کی ہر لائن سے خدمت کی توفیق عطا فرمائیے، جتنی دینی جماعتیں تحریک کام میں لگی ہوئی ہیں ان کی حفاظت فرمائیے، ان کی اعانت فرمائیے، ان کی دستگیری فرمائیے، سربلندی سرخروئی نصیب فرمائیے، ہمارے تمام مساجد کی، مدارس کی، دینی مراکز کی حفاظت فرمائیے اے اللہ، ہمارے مقابر کی حفاظت فرمائیے اے اللہ، یہ مجمع جو بیٹھا ہوا ہے اے اللہ، اس مجمع کی جو جائز ضرورتیں اور تمنائیں اپنے فضل سے پورا فرمائیے، اپنے فضل سے پورا فرمائیے، اپنے فضل سے پورا فرمائیے اے اللہ، رمضان کے اللہ مقبول دعائیں ہمیں نصیب فرمائیے، راتوں میں اٹھنا مقدر فرمائیے، تہجد میں اٹھ کے آپ کے سامنے رونے والے بندوں میں شامل فرما لیجئے اے مولا کریم، جسے آپ توفیق دے وہی تہجد پڑھ سکتا، آپ نہ چاہے تو بندہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی نہیں پڑھ سکتا، کتنی مرتبہ مولا رات میں اٹھتے ہیں، بستر پہ کروٹیں بدلتے ہیں، جاگتے ہیں،
آپ نہ چاہیں تو پھر تہجد کے لیے اٹھا نہیں جاتا, آپ نہ چاہیں تو تہجد کے لیے جانماز پہ کھڑا نہیں ہو پاتے. اے اللہ ہم سب کو اللہ بار بار زندگی میں روزانہ تہجد کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو جو مانگے اور جو مانگنے سے رہ گئے پورا فرمائیے, قبول فرمائیے, اپنے شان نصیب فرمائیے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. اے اللہ کریم نصرت اللہ ذاکر کو جن کا آپریشن ہوا صحت کامل عاجل مستمر عطا فرمائیے. اے اللہ ان کو صحت, ان کی اللہ بیماری کو صحت سے بدل دیجیے, کمزوری کو طاقت سے بدل دیجیے. اے اللہ کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.